الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صلوات بر محمد و اہل بیت یہ دو آیات سورہ مومنون دیاں لا ریب اور بے عیب کتاب دے وچوں ذات توحید دا ارشاد ہے مومنین دی فضیلت دے اتے کہ خالق دو جہان نے مومن دی اوصاف بیان فرمائیے کہ وہ بندے جڑے میری جنت دے حقدار ان تے میں جنت بڑھائی انہاں واسطے ظاہر ذات توحید نے جنت کوئی اپنے واسطے تو بڑھائی نہیں کہ وہ لامکان ذات ہے کریم خالق اپنی پیاری تے نازک مخلوق انسان دے واسطے جنت بڑھائی تے وقت جتھے ذات توحید نے اپنے پیاری مخلوق انسان نو ڈھیر سالے انعامات دے نال نوازے آئے اتھے ذات توحید نے جنت دی تخصیص بھی انسان واسطے فرمائی ماشاءاللہ انعامات دے وچوں جدا شاہ مفت مل ونجے بندہ متوجہ نہیں ہوندا جدی قدر و قیمت کیا ہے کتنا کچھ خرچ ہویا ہے تے کتنے اس دے فوائد ہیں بس بندہ یہ سمجھدا جو بے قیمت ہے جو مفت مل گئی ذات توحید نے پہلا انعام انسان دے اتے اے فرمایا ہے کہ اپنی انسان مخلوق نو کریم عقل دی دولت نال مالا مال فرمایا ظاہر جدا عقل تو بندہ خالی ہو ونجی تو حیوان جتنا رہ ویندا ہے کوئی انسانیت باقی نہیں رہندی تے عقل اللہ دی ذات نے انسان نو دیتا ہے تے بڑی کریم مہربانی جے انسان دے نال بھلائی کریں دی ہویاں انسان تے واجب کیتا جو میرا بندہ جڑی تینوں نعمت دیتی میں دا تحفظ کرے ایسیاں چیزاں استعمال نہ کریں جڑیاں تیری عقل نو زائل کر دے میں تیرے واسطے انہاں چیزاں دا استعمال حرام کیتا نشاور چیزاں جڑیاں ہو دیاں کیوں خالق حرام کیتیاں اس واسطے انسان دے عقل نو ظاہر کر دے دیاں جدا عقل خراب ہو ونجے وقت انسان نو کوئی فکر نہیں رہندی اچھے تے برے دی تمیز ختم ہو ویندی ہے حتیٰ کہ دنیا دی کوئی عدالت ہوتے دے کوئی حکم نہیں لیندی اس واسطے جے دے وچ عقل جو کائی نہیں ہے مجبور ہے عقل کس واسطے دیتا ہے کریم ذات سوچن تے فکر کرن واسطے دیتا ہے صاحب عقل واسطے اللہ دی ذات نے نبی بھیجیا ہے کہ میرا نبی نو سمجھ قرآن بھیجیا ہے کہ اس دے سمجھ دے اتے عمل کر جے دے وچ میں اپنے آئین دا اعلان کیتا ہے اسے قرآن کی کتاب دے اندر ذات توحید نے مومن دی اوصاف بیان کی تھی کیونکہ مومن دا لفظ یہ جی ہے ہر بندہ جائنو میں صفت لگ ونجے وڑا خوش ہوتا ہے بھامی ہوتے میں صفتہ ہومن تے بھامی نہ ہومن یہ کچھ بندہ کہ کیا بات ہے تو بڑا کامل مومن ہے اپنے آپ خوش تے بہار ہومن دے کہ میں نے چنگی صفت دنال یاد کیتا لیکن ذات توحید نہیں مومن پسند ہے کہ اگر مومن پسند نہ ہوتا تو جنت جیا مقام دے واسطے نہ بنایا تو معلوم ہوتا ہے خالق نو اپنی مخلوق انسان دے وچوں سب تو زیادہ ہوا پسند ہے جڑا مومن ہوئے لیکن مومن میرے تے تیرے آکھن نال نہیں بندا مومن تا کامل ہوتا ہے کہ ذات توحید دیاں عطا کیتیاں ہویاں صفتاں دے نال متصف ہو جاوے تو مومن بھی ہے دنیا تے آخرت دیاں نعمتیں اس واسطے منتظر ہیں پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون پہلی صفت ہے کہ مومن ہوندہ ہے جڑا اپنی نماز پڑھتا ہے تے خضوع اور خشوع دے نال پڑھتا ہے خضوع و خشوع دے نال پڑھتا ہے اس واسطے وقت دی انتظار کریں دے انہیں نہیں نماز پڑھنی ہے چلو پھر ٹائم کہیں نہ کہیں لے
پڑھ لے سائیں نہیں بلکہ نماز دا منتظر ہوندہ ہے نماز اس دی منتظر نہیں ہوندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دوسری صفت الذین هم عن اللغو معرضون دوسری صفت ہے کہ فضول گفتگو تو اپنے آپ نو محفوظ رکھ فضول گفتگو تو اپنے آپ نو محفوظ رکھ گئے الذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون اور تیسری تے چوتھی صفت کہ الذین هم لأماناتهم مومن دی اوصاف دے وچوں ایک صفت ہے کہ امانت کوئی رکھے مومن امین ہوندا ہے خائن نہیں مومن امین ہوندا ہے خائن نہیں ہوندا تین نہیں ہوندا جے امانت کھا چھوڑی اس تے بات تعویلہ کرنی شروع کر دیتیاں میں نے کھا گیا وہ چوکھا امین آئی وہ چوکھا لوگاں دی امانتاں دی حفاظت کریں دا یا وہ دا کوئی مال حلال دا کوئی بسرو پر وہ اکٹھا کی تھی ودائی پائے نو تانا دیوان دی ضرورت نہیں تینو اس امین سمجھ کے تیرے کو اس امانت رکھیے تو اپنے مومن بھون دا ثبوت پیش کر بائے دے عیب بھولن دی ضرورت نہیں یہ بڑا سوکھا کام ہوتا ہے جو بائے نو انہیں ریلی رکھیا بچائے اوہی ہو جیا تے اوہی ہو جیا جیڑا کو جیے او اپنے عمال دا خود ذمہ دار ہے تو اپنے عمال دا خود ذمہ دار بن جائے تینو امین سمجھ کے تیرے کو لو امانت رکھیے او دی حفاظت کر دوسری چوتھی صفت الذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون چوتھی صفت ہے کہ کہنے نال وعدہ کرے مومن دا کام ہے وعدہ وفا کرے وعدہ وفا کریں دا بے وفائی نہیں کریں دا اور پنجویں صفت ہے الذین هم للزکات فاعلون اور ذات توحید اپنے فقراء و مساکین دا حصہ جڑا مومن دے اموال چ رکھیا ہے وہ واقعاً ادا کر دیندا ہے تے احسان ہی نہیں کریں دا صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت میں معلوم ہوندہ میری گلہ تو لگ دیا سکیل پہیاں اس واسطے کہ عمل ہی انسان کرنے تے ایمان مکمل ہونے یہ بندہ صرف ایمان ہی کافی ہے تے عمل دی ضرورت نہیں تے خالق ذل جلال نے اتنی بڑی عظیم کتاب قرآن نازل فرما کے اس دے وچ انسان دے عمل دا ذکر فرمایا جتھے امامت و نبوت دا ذکر کیتا ہے توحید دا تذکرہ فرمایا ہے بندے دے ایمان دے اکمال دے ذکر کیتا ہے جے چھا کے مکمل ہوندہ ہے نال عمل دا بھی ذکر کیتا ہے بندے میرے نو کرنا کے چاہیتا ہے اور خالق کے دو جہان میں زکاة ایک معمولی اور تھوڑا مال ہوندہ ہے لیکن باوجود اس دے اللہ دی ذات نے جتھے نماز دا ذکر فرمایا نال زکاة دا بھی ذکر فرمایا تھوڑا ہوئے یا زیادہ تھوڑے تے زیادہ دی بات نہیں ذات توحید دے حکم دی ادائیگی دی بات ہے دے حکم دے اطاعت دی بات ہے مال دے کم و بیش ہومن دا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ ہوئے تا تائیوں دے دتی ہوئے چو دیونا ہے جے تھوڑا ہوئے تائیوں دے دتی ہوئے چو دیونا ہے اپنے کولو کچھ نہیں دیونا زکاة اسے دا اپنا حصہ کریم نے جلے دیتا ہے اس لئے پہلے اپنا حصہ رکھ لے آئے تے دیتا کیوں ہے جن فقراء و مساکین دے دیون دا سانو حکم دیتا اس برائے راست کیوں نہیں دیتا خالق کے دو جہان تھوڑا جیا عمل انجام دے کے ایک مومن دے حوالے اموال کر کے ترے چار بندیاں دا امتحان لے آئے تے میرے امتحان ہے کامیاب کون ہوتا ہے فقیر تے مسکین دا امتحان لیا جو میرے
دیتے تے صبر کیویں کریندا ہے مالدار دا امتحان لیا میرے دتے ہوئے مال دے وچوں میرا حق ادا کیویں کریندا ہے اپنے فرائض نو فرائض ہی سمجھدا ہے یا نہیں سمجھدا اس واسطے حدیث قدسی دے الفاظ ہیں ذات توحید پہ فرمائندا ہے کہ المال و مالی مال سارا میں اللہ دا مال ہے والفقراء عیالی فقراء و مساکین دے نال ایڈی محبت کی جے کریم جو اپنے اہل و عیال دے نال تشبیہ چا دیتی والاغنیاء و وکلائی غنی تے مالدار لوگ میرے وکیل ہیں میں انہاں نو وکیل بنا کے انہاں امتحان لے آئے جے میرے نال محبت چوکھی رکھ دین میرے حکم دی اطاعت کیویں کریں دیں میرے حکم دی اطاعت کیویں کریں دیں اور اللہ دی ذات نے ایک چاند ایک صفتہ بیان کی دیں اسے دے متعلق مومن دی اوصاف بیان کریں دیں ہویاں علی امیر المؤمنین علیہ السلام ہی چند ایک صفتہ بیان کی دیں کہ میرے اتے ایمان رکھن والے دیاں صفتہ کیا ہے سرکار پڑھے بر محمد پہلی صفت المومن یکون صادقاً پہلی صفت مومن دی ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولے تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولن والا کاذب انسان ایمان تو خالی ہوتا ہے ایمان تو خالی ہوتا ہے اے نہیں ہے کہ تعویل کرنا کوئی اپنے طور دے کچھ پیدا کر لینا کہ جڑے بندے نو اسا ڈٹ ماریا کوڑ ماریا وہ بھی مریندا ہے نہیں جھوٹ بول کے اپنے ایمان نو کہیں واسطے خراب نہ کر کہیں واسطے خراب نہ کر حتیٰ کہ علماء نے اتنی سختی فرمائی جھوٹ دے متعلق روایات بیان کر کے کہ جڑا بندہ تعارفاً جھوٹ بولیندا ہے اس نے برابر دا گناہ ہے جڑا مزاحن جھوٹ بولیندا ہے اس نے برابر دا گناہ ہے جس لیے ایسا پرواہ نہیں کریں دے اور دوسری صفت مومن دی کیا ہے حافظ الحدود اللہ دیاں حداں دا خیال کریں دے اللہ دیاں قائم کیتیوں یا حداں دا خیال کریں دے ویاول علم دے واسطے برتن دی مثل ہوتا ہے جتا کوئی علمی بات ہاتھ لگے انہوں اپنے کلو محفوظ کریں دے عاطف الیدین سخی ہوندہ ہے کنجوس نہیں ہوندہ اللہ دے دیتی ہوئے مال چون حسب استطاعت خرچ کریں دے حسب ضرورت حسب طاقت خرچ کریں دے بازل المال مال خرچ کرنا لوندہ ہے مفتوح الباب دروازہ لوگاں دے اتے احسان تے بھلائی کرن واسطے کھلا رکھتا ہے یوہید المریض کوئی مومن بیمار ہو بنے مومن اس دی عیادت کرن ویندہ مومن دی اوصاف چون کوئی بیمار ہو بنے اس دی عیادت کرن واسطے حاضر ہوندہ ہے قاری قرآن ہوندہ ہے قرآن دے نال محبت کریں دے اس دی تلاوت کریں دے ڈھیر کرے یا تھوڑی سمجھن دی بھی کوشش کریں دے نہیں کہ الفاظ پڑھی گیا نہیں مومن دی صفت دے وچوں ہے دے ترجمے تے نگاہ کریں دے سمجھ دے کہ اللہ دا قرآن آدھا کے پہ ہے تے کائنو پہ آدھا ہے ایک ہوتا ہے آدھا کیا پہ ہے بھی آدھا کائنو پہ ہے کہ میرے نال گفتگو کر رہے ہیں کچھ مہینوں پہ فرمائندہ ہے تے اللہ دا قرآن پڑھتا ہے تے عمل دی کوشش کریں عمل دی کوشش کریں دے آمر بالمعروف لیکی دا حکم دا ونہا عن المنکر برائی تو آپ ہی رک دے تے بیان ہوئی رکیں دے آپ ہی رک دے بیان ہوئی رکیں دے وتشیع الجنائز کوئی مومن فوت ہو ونی دی تشیع جنازہ کریں دے نال نال چل دے تے ثواب دی خاطر قبرستان تک بیٹھ دے سواری دے اتک بیٹھ کے نال ونجنا فضیلت نہیں رکھتا جنازہ جا رہے ہو دے پیچھے چلنا فضیلت رکھتا دے پیچھے
چلنا فضیلت رکھ دے. اس واسطے ایمان نو مکمل کرن واسطے اس دیاں مومن دیاں اوصاف نو ویکھنا چاہیے کہ ایمان والیاں صفتاں بھی ہیں یا نہیں. لیکن اے حکم ہی نہیں کہ بیچ تلاش کرن دی کوشش کرو تے اپنے آپ نو بھول ونجو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صفتاں جو تلاش کرنے میں ہیں یا کوئی نہیں. اے اللہ دی دار ساڈی گفٹی نہیں لائی جو بیچ دیکھ اندے وچ ہیں یا کائی نہیں. اندے کولو خالق آپ پوچھنا ہے تے اندہ حساب کریم کرنا ہے. تائیں تے میں نہیں کرنا. انہا صفتہ دا اپناونا تے دیکھنا تے سمجھنا ہر بندے نو اپنے نال مربوط رکھ دے کہ میرے وچ کتنیاں پائیاں ویدین کتنیاں تو غافل تے جڑیاں تو غافل ہے وہ چھوڑ دے انہیں چاہیے دی. ہون تائیں نہیں پڑھائیاں ہون اتنے ساری زندگی گزر گئی ہے. ہون کیڑا فائدہ ہے نہیں. کوشش بندہ جاری رکھے تے دعا منگتا رہے کہ ذات توحید میں انوے چنگیاں صفتاں عطا کرے کریم عطا کرے دے. لیکن تھوڑا جیا انسان نو متوجہ ہونا چاہیے تے کوشش ہی کرنی چاہیے. خالی بھولا دیونا تے بے پرواہی کر دیونا ساڑھے واسطہ روگ نہیں. اے معصومین ہن جڑے انہاں عمل خیر نو انجام دے گئے بندہ خدا اللہ دی ذات نے معصومین نو تیری تے میری ہدایت کان بھیجیا ہے. اے عمل کر کے دکھاون دا انہاں نو حکم ملیا ہے تے سانو ہی کرن دا حکم ملیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہیں نہیں کہ ایسا کرنا نہیں بس ٹھیک ہے. انہوں حکم ملے تھے انہاں کیتا ہے انہاں کر کے دکھایا ہے کہ عمل انہیں کرنا ہے. ساڑھے واسطے حکم ہے آسان جتا معصوم دے حکم دی اطاعت کرے سائیں اللہ دے حکم دی اطاعت بھی ہو سی. جی اللہ دے حکم دی اطاعت کرے سائیں تو معصوم دے حکم دی بھی اطاعت ہو سی. اس واسطے کہ اللہ دا حکم وہ کچھ ہوندہ ہے جڑا کچھ معصوم دا ہوندہ ہے تے معصوم دا حکم وہ کچھ ہوندہ ہے جڑا اللہ دا حکم جڑا اللہ دا حکم ہوندہ ہے. یہ اطاعت کرنا تھوڑا جیا مشکل ہوندہ ہے. وقت بھی منگ دے تکلیف بھی برداشت تھوڑی بہت کرنی پوندی. لیکن جس واسطے ذات توحید نے انسان نو خلق فرمایا ہے ظاہر ہے کہ انسانیت دے اعلیٰ درجے تے ادا فائد ہو سی جدہ اس خلقت دی مقصد نو سمجھ کے اس دے عمل دے واسطے کوشش کرے سی. اس واسطے ذات توحید دے حکم دے اطاعت کرنے ہوئے اور مخلوق خدا نو نہ فرمانی رب العزت تو بچاون دی خاطر زہرا دا پورا گھر لگ گئے. مظلوم کربلا نے وطن چھوڑے ہے تو یہ کچھ فرمایا ہے کہ میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے جا رہی ہوں کہ میرے نانے دی امت رب دی نافرمان ہو گئی ہے. کیا اس تو وڈی بھی کوئی نافرمانی ہو سکتی ہے کہ یزید جائے فاسق دی بیعت کر لمن اور مظلوم کربلا جائے نمائندہ خدا دے کو رخ موڑ لمن کہ مظلوم کربلا جو مدینہ چھوڑے ہیں کیا لوگ دیکھ نہ رہے. یعنی اتنے مرعوب ہو چکے ہیں یزیدیت دے نال کہ انہیں کائے نہیں آکے مولا ٹک پاؤ اسا مذاکرات کرنے ہیں کہ یزید اتنا سرکش کیوں ہو گیا ہے. تائیں تو مظلوم کربلا نے ارشاد فرمیندے ہوئے نکلیں کہ میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے جا رہے ہیں. صرف وطن نہیں چھوڑے ہیں جیڑی جیڑی شاید دین اسلام دی بقا دی خاطر ضرورت ہے مظلوم کربلا نال لائے کے چلیں. آخری وقت جلے چلن لگے نا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھئے اے حسین
کیونکہ مولا دے نال بڑی محبت ہے سینو میں سلمہ نو بیٹا تا سیدہ زہرا دا ہے پالیا کلثوم ہے تے کلثوم نو بہو پالیا ہے سلمہ نو بہو بڑی محبت ہے مظلوم کربلا دے نال جتا خبر ملی ہے نا ود پوچھئے کہ حسین میں سنے مدینہ چھوڑیں دا پیاں آپ نانی اممہ میں مدینہ چھوڑیں دا پیاں ود گن پیا وینے نانی اممہ میں عراق پیا وینا رج رنی ہے حرم محمد تیو کو جرد کیتی ہے حسین میں تیرے نانے تو سنیا ہا جب میرے حسین عراق بننا ہے جیندہ واپس نہیں بننا جڑے پاسے دلہ کی ٹورون لیکن جڑے پاسے دلہ کی ٹورون عراق نہ بن ادب دا سر جھکایا ہے دوئے ہاتھ نانی اممہ دے اس کمرے دی دہلیز تے رکھیں ادب دا سر جھکا کے ایو کچھ عرض کیتی ہے نانی اممہ دعا چا کر منع نہ کر دعا چا کر مسئلہ دین دا کم بہوں آؤکھا ہے مسئلہ دین دا کم بہوں آؤکھا ہے میں کلہ نہیں ویندہ پیا میرے نال زہرا دیاں دھیاں ہی نال دے میرے نال زہرا دیاں بھی ہن پئیاں ود اپنے مقام تے سنبھل نہیں سکی اٹھ کے ماتم کی دس تے ایو کچھ فرمایا سے حسین آپ بے شک ٹرمن میریاں دھیاں نو نال نہ لائے من میریاں دھیاں نو نال نہ لائے من مظلوم کربلا نے ایو کو جارد کیجئے نانی اممہ آنکھیں تینوں کربلا دا منظر دکھاما حسین دکھا اجاز امامت ہاتھ بلند کیتا ہے خن فصل دل ارض و زمین جھکی ہو گئی ہے کربلا دا منظر سامنے آیا ہے تے ایو کچھ پوچھے حسین دسائے ڈھیر خیمے کہیں دن نانی اممہ اے میرے دشمنہ دن اے من دریا تو دور تھوڑے جائے خیمے کہیں دن نانی اممہ اے میں مظلوم دے لگے ہوئے ود پوچھے اے من دریا تے بغیر بازوان دے زین ذل جنات لامن اللہ کھاؤنے من دریا دے اٹھے بغیر بازوان دے زین ذل جنات بھجتی ہوئے بھوڑے تو لہن اللہ کھاؤنے نانی اممہ اے میرا ویر عباس سے جڑا پانی لمن گئے بازو قدم ہوئے سے زین ذل جنات بھجتی ہوئے بھوڑے تو جھڑسی ود پوچھے اے دسا جو ایک کلہ مریمہ ڈالا ایک کلہ مریجہ ڈالا کاؤنی جس نو ہزارہ مارن آلے ایک کلہ بیٹھا ہے نانی اممہ میں مظلومہ میں مظلومہ جنو مارن آلے ہزارن مریجہ ڈالا میں کلہ رہ بیسا میرے سارے یارو ہنسار شہید ہوئے سن رجل نے حرم پیغمبر تے بچیوں کو فرمایا ہے کہ حسین تیرا نانا میں نو مٹی دے گیا ایوں کو جا کیا اے سلمہ جب تک یہ مٹی اپنی شکل جو مٹی رہے انہیں سمجھے میرا حسین زندہ ہے جب مٹی خون بڑھنے سمجھے میرا حسین شہید ہو گیا ہے اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین و سیعظم اللہ یہ ہیں جناب مولانا ذوالفقار صاحب اب میں دعوت خطاب دے ساں شہنشاہ فضل مسیح جناب مولانا عبدالزہرا مقدسی آپ کو حاول کرنا و خطاب فرمائے سن علماء حق دی حیثیت و سلامتی واسطے مل کے بآواز بلند تر صلوات